نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نصاب النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب النحو سے قسم اور جواب قسم کے تعلق سے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 34، قسم اور جواب قسم۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے چند ضروری اصطلاحات یاد کر لیجئے۔ قسم کسے کہتے ہیں؟ جس جملے میں قسم کھائی گئی ہو اسے قسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس جملے میں قسم کھائی گئی ہو اسے قسم کہتے ہیں، اور جس کی قسم کھائی گئی ہو، چاہے کوئی چیز ہو یا کوئی ذات ہو، جس کی قسم کھائی گئی ہو اسے مقسم بھی کہتے ہیں۔ جس جملے میں قسم کھائی گئی ہو اسے قسم، جس کی قسم کھائی گئی ہو اسے مقسم بھی کہتے ہیں، اور جس حرف یا جس فعل کے ذریعے سے قسم کھائی گئی ہو اسے ادات قسم کہتے ہیں۔ چاہے حرف کے ذریعے قسم کھائی گئی ہو یا فعل کے ذریعے قسم کھائی گئی ہو اسے ادات قسم کہتے ہیں، اس حرف یا فعل کو ادات قسم کہتے ہیں۔ اور جس بات پر قسم کھائی گئی ہو اسے کہتے ہیں جواب قسم، ٹھیک ہے؟ قسم، ادات قسم، مقسم بھی، جواب قسم۔ قسم کسے کہتے؟ جس جملے میں قسم کھائی گئی ہو، اور مقسم بھی کسے کہتے؟ جس کی قسم کھائی گئی ہو۔ ادات قسم کسے کہتے؟ جس حرف یا جس فعل کے ذریعے سے قسم کھائی گئی ہو، اور جس بات پر قسم کھائی گئی ہو اسے جواب قسم کہتے ہیں۔ سبق کا خلاصہ سماعت فرمائے۔ جواب قسم یعنی جس بات پر قسم کھائی گئی ہو وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ وہ جملہ تو ہوگا لیکن یا تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا، دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جواب قسم یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ جواب قسم اگر جملہ اسمیہ ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو مثبت ہوگا یا منفی۔ اگر جواب قسم جملہ اسمیہ مثبت ہو تو اس کے شروع میں انا یا لام مفتوح ہوگا، ٹھیک ہے؟ جواب قسم اگر جملہ اسمیہ مثبت ہو، جملہ اسمیہ ہو اور مثبت ہو تو اس کے شروع میں انا یا لام مفتوح ہوگا۔ اور اگر جواب قسم جملہ اسمیہ منفی ہو، جملہ اسمیہ ہو لیکن مثبت نہ ہو بلکہ منفی ہو، تو اس کے شروع میں ما مشابہ بلیسا یا ان نافیہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اگر جواب قسم جملہ اسمیہ مثبت ہو تو اس کے شروع میں انا یا لام مفتوح ہوگا، اور اگر جواب قسم جملہ اسمیہ منفی ہو تو اس کے شروع میں ما مشابہ بلیسا یا ان نافیہ ہوگا۔ اور اگر جواب قسم جملہ اسمیہ نہ ہو بلکہ جملہ فعلیہ ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو مثبت ہوگا یا منفی۔ جواب قسم اگر جملہ فعلیہ ہو تو یا تو جملہ فعلیہ مثبت ہوگا یا جملہ فعلیہ منفی ہوگا۔ اگر جملہ فعلیہ مثبت ہو، جواب قسم اگر جملہ فعلیہ مثبت ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو ماضی ہوگا یا مضارع۔ اگر ماضی ہو تو اس کے شروع میں لقد ہوگا، ٹھیک ہے؟ جواب قسم اگر جملہ فعلیہ مثبت ماضی ہو تو اس کے شروع میں لقد ہوگا، ٹھیک ہے؟ لقد، لفظ لقد۔ اور اگر جواب قسم جملہ فعلیہ مثبت مضارع ہو، مثبت ہو لیکن ماضی نہ ہو بلکہ مضارع ہو، تو اس کے شروع میں لام تاکید تو وہ لام تاکید مع نون تاکید ہوگا، شروع میں لام تاکید ہوگا اور وہ اس میں نون تاکید بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر جواب قسم جملہ فعلیہ مثبت مضارع ہو تو لام تاکید مع نون تاکید ہوگا۔ اور اگر جواب قسم جملہ فعلیہ مثبت نہ ہو بلکہ منفی ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو منفی ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا۔ اگر جواب قسم جملہ فعلیہ منفی ماضی ہو تو اس کے شروع میں ما ہوگا، لفظ ما، کلمہ ما، ٹھیک ہے؟ اور اگر جواب قسم جملہ فعلیہ منفی مضارع ہو تو اس کے شروع میں لن ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے جواب قسم کا خلاصہ۔ اسی کو اس سبق میں بیان کیا جائے گا لیکن کچھ الگ انداز سے بیان کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ کچھ باتیں اس میں الگ طریقے سے بیان کی جائے گی۔ خیر، دیکھیے
قسم اور جواب قسم. بعض اوقات کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے یا کسی شے کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے. ہم اور آپ جو کلام میں قسم اٹھاتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، کیوں؟ کلام کی تاکید کے لیے، کلام کو مؤکد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد چیزوں کی قسم اٹھائی ہے. یعنی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد چیزوں کی، مختلف چیزوں کی قسم اٹھائی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا کلام جو ہے، اللہ کے کلام کو تاکید کرنے کے لیے، یعنی اللہ نے اپنے کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم نہیں اٹھائی، بلکہ ان چیزوں کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم اٹھائی ہے. ٹھیک ہے. تو جو آخری جز ہے، کسی شے کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے، یہ عام طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں مختلف چیزوں کی قسم اٹھایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھائی ہے، تو وہ قسم کیوں ہے؟ اس شے کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. اس لیے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قسم کے ذریعے سے اپنے کلام کو مؤکد کرے، اپنے کلام میں تاکید پیدا کرے، بلکہ اللہ کا کلام تو سب سے زیادہ تاکید والا ہوتا ہے. خیر، بعض اوقات کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے یا کسی شے کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے. قسم کے لیے اکثر اوقات حروف قسم یعنی با، واو، تا، لام استعمال ہوتے ہیں. حروف قسم 4 ہیں: با، واو، تا، لام. یہ ہیں حروف قسم. اگر آپ ایک کلمے میں انہیں یاد کرنا چاہیں تو اس طرح یاد کر سکتے ہیں. ان کا مجموعہ بوتل یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے، بوتل. اگر آپ بوتل کا کلمہ یاد رکھ لیں گے تو یہ چاروں حروف آپ کو یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. بوتل میں با بھی ہے، واو بھی ہے، تا ہے، لام. ٹھیک ہے، بوتل. خیر، لیکن کبھی کبھی افعال قسم یعنی حلفہ و اقسمہ بھی لائے جاتے ہیں. یعنی اکثر اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ قسم حروف قسم کے ذریعے سے کھائی جاتی ہے، اٹھائی جاتی ہے. لیکن کبھی قسم کے لیے جو افعال قسم ہیں یعنی حلفہ، اقسمہ وغیرہ، یہ بھی استعمال ہوتے ہیں. جیسے اقسم باللہ عمر، عمر نے اللہ کی قسم کھائی. تو یہاں پہ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی: اقسمہ یہ فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، با حرف جر، لفظ اللہ اس میں جلالت، مجرور، با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو، اقسمہ فعل کا، عمر فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جملہ فعلیہ انشائیہ، کیونکہ قسم جو ہے جملہ انشائیہ ہوتا ہے. جملہ فعلیہ انشائیہ. اب وضاحت کر رہے ہیں. وضاحت: قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہوتا ہے. یعنی قسم کے لیے ضروری ہے کہ جواب قسم بھی ہو. ٹھیک ہے. قسم کے لیے جواب قسم یعنی جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے اس کا ہونا ضروری ہے. قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہوتا ہے. جیسے واللہ لن اترک الصلاۃ، اللہ کی قسم میں ہرگز نماز ترک نہیں کروں گا. اس جملے میں لن اترک الصلاۃ جواب قسم ہے، واللہ یہ قسم ہے، لن اترک الصلاۃ جواب قسم ہے. جواب قسم یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بیان کیا. اس کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ واو حرف جار برائے قسم، لفظ اللہ اس میں جلالت، مجرور، حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا اقسم فعل محذوف کا. اقسم فعل اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اقسم فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. اور لن اترکا، اترکا فعل مضارع. ٹھیک ہے. اس کو لن اترکا کیوں کہیں؟ لن اترکا فعل نفی جہد بلند، فعل نفی تاکید بلند. لن اترکا فعل نفی تاکید بلند، صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الصلاۃ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اب دیکھیے، جملہ اسمیہ ہو تو بیان کیا گیا کہ جواب قسم یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. اگر جواب قسم جملہ اسمیہ ہو تو کیا کریں گے، اس کو بیان کر رہے ہیں. جملہ اسمیہ ہو تو مثبت ہوگا یا منفی. اگر مثبت ہو تو اس سے پہلے انا یا لام ابتدائیہ لایا جاتا ہے. اگر جواب قسم
جملہ اسمیہ ہو اور مثبت ہو تو اس کے شروع میں انا لایا جاتا ہے یا لام ابتدائیہ، دونوں میں سے کوئی ایک آتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے واللہ ان زیدن قائم، اللہ کی قسم یقیناً زید کھڑا ہے. واللہ لزید قائم، اللہ کی قسم یقیناً زید کھڑا ہے، ضرور زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے. اس کی ترکیب اسی طرح ہوگی کہ واللہ میں واو حرف جار برائے قسم، لفظ اللہ اس میں جلالت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا. اقسم فعل محذوف کا، اقسم فعل اس میں انداز ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اقسم فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. اور انا حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، قائم اس کی خبر. انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. دوسرے جملے کی ترکیب اس طرح ہوگی واللہ لزید قائم. اس کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ واو حرف جار برائے قسم، لفظ اللہ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا. اقسم فعل محذوف کا، اقسم فعل اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اقسم فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. لزید قائم، لام ابتدائیہ، زید مبتدا، قائم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے، یہ ہے ترکیب. اگر منفیہ ہو، یعنی اگر جواب قسم جملہ اسمیہ منفیہ ہو تو اس کے ما قبل یعنی شروع میں ما مشابہ بالیسا ہوگا یا لائے نفی جنس یا ان نافیہ، جیسے واللہ ما زید کاتبا، واللہ ان علی کاتبا. ٹھیک ہے، تو دیکھیے پہلی مثال میں واللہ یہ ہے قسم اور ما زید کاتبا یہ ہے جواب قسم. اس کے شروع میں دیکھیے ما مشابہ بالیسا موجود ہے، واللہ ان علی کاتبا یہاں پہ ان نافیہ موجود ہے. اس کی بھی ترکیب اسی طرح ہوگی. واللہ کی ترکیب تو آسان ہے، کئی مرتبہ بیان کی جا چکی کہ واو حرف جار برائے قسم، لفظ اللہ اس میں جلالت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا. اقسم فعل محذوف کا، اقسم فعل اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اقسم فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. اور ما مشابہ بالیس، زیدن اس کا اسم، کاتبن اس کی خبر. ٹھیک ہے، کاتبوں کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. ما مشابہ بالیسا، زیدن اس کا اسم، کاتبن اس کی خبر، ما مشابہ بالیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. واللہ ان علی کاتبن، واللہ کی ترکیب وہی کہ واللہ جار مجرور، ظرف مستقر ہوا. اقسم فعل محذوف کا، اقسم فعل محذوف اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اقسم فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. ان علی کاتبن، ان بھی مشابہ بالیسا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کو نہیں لگے کہ ہم تو اب تک یہی جانتے ہیں کہ ما اور لا یہ لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، کیا ان بھی لیسا کے مشابہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، ان بھی لیسا کے مشابہ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ تسہیل النوع دیکھ سکتے ہیں، تسہیل النوع کتاب ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. خیر، ان جو ہے یہ لیسا کے مشابہ ہے. ان مشابہ لیسا، علیجن اس کا اسم، کاتبہ اس کی خبر. ان مشابہ لیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اب دیکھیے مثبت ہوگا یا منفی. اگر فعلیہ ہو، جملہ فعلیہ ہو تو یعنی جواب قسم جملہ فعلیہ ہو تو، اگر جملہ اسمیہ ہو تو اس کی کیا صورت ہوگی اسے بیان کر دیا گیا. اگر جواب قسم جملہ اسمیہ نہ ہو بلکہ جملہ فعلیہ ہو تو کیا کریں گے اسے بیان کر رہے ہیں. جملہ فعلیہ ہو تو مثبتہ ہوگا یا منفیہ. اگر مثبتہ ہو تو شروع میں لقد یا صرف لام ابتدائیہ آئے گا. جواب قسم اگر جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو اس کے شروع میں لقد یا صرف لام ابتدائیہ آئے گا. جیسے واللہ لقد فاز المؤمنون، اللہ کی قسم ضرور مومن کامیاب ہوا. واللہ لأدخلن فی المسجد، اللہ کی قسم میں ضرور مسجد میں داخل ہوں گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیے پہلے جملہ کیا ہے؟ واللہ لقد فاز المؤمنون، یہاں پہ لقد موجود ہے. دوسرے جملے میں صرف لام ابتدائیہ موجود ہے، لأدخلن، لام ابتدائیہ یعنی لام تاکید موجود ہے. ٹھیک ہے، اسی کو میں نے بیان کیا تھا آپ کو شروع میں جو بیان کیا تھا اس میں کیا کہا گیا تھا کہ اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہو پھر مثبتہ ہوگا یا منفیہ. اگر مثبتہ ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو ماضی ہوگا یا مضارع. اگر ماضی ہو تو شروع میں لقد، اگر مضارع ہو تو پھر وہ لام تاکید بنون تاکید ہوگا.
ٹھیک، اسی کو انہوں نے ایک جملے میں بیان کیا کہ اگر مثبتہ ہو تو شروع میں لقد یا صرف لام ابتدائیہ ہوگا، لقد ماضی کی صورت میں اور لام ابتدائیہ مضارع کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ ترکیب وہی ہے، آسان ترکیب ہے کہ واللہ میں واو حرف جار برائے قسم، لفظ اللہ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، اقسم فعل محذوف کا، اقسم فعل محذوف اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اقسم فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ، فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، اور لقد فاز المؤمنون میں لام برائے تاکید اور قد برائے تقریب، فازہ فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، المؤمن اس کا فاعل، پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ واللہ لادخلن فی المسجد، اس کی ترکیب وہی ہوگی کہ واللہ حرف جار، واو حرف جار برائے قسم اور لفظ اللہ مقسم بھی مجرور، حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، اقسم فعل محذوف کا، اقسم فعل اپنے فاعل، اقسم فعل اس میں ضمیر پوشیدہ کا فاعل، اقسم فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ لادخلن فی المسجد، لادخلن فعل مضارع لام تاکید منون تاکید، ٹھیک ہے، اور فی حرف جر، لادخلن فعل مضارع نون تاکید بلام تاکید، لام تاکید بنون تاکید کہیں یا نون تاکید بلام تاکید کہیں، اور اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فی حرف جار المسجد مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا، ظرف لغ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب اور ایک مطلب دیکھیے، لادخلن فی المسجد کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ لادخلن فعل مضارع بلام تاکید و نون تاکید، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فی حرف جار المسجد مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ، پھر اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اگر منفیہ ہو، یعنی اگر جواب قسم جملہ فعلیہ منفیہ ہو تو فعل ماضی ہوگا یا مضارع، اگر ماضی ہو تو ما نافیہ سے شروع ہوگا، جیسے واللہ ما وعدتہ، تو اس مثال میں دیکھیے ما وعدتہ جواب قسم ہے اور فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ میں کون سا ہے؟ ماضی ہے، وعدتہ ماضی کا صیغہ ہے اس لیے اس کو شروع میں ما ہے۔ ترکیب اس طرح ہوگی کہ واو حرف جار برائے قسم لفظ اللہ مجرور، حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، اقسم فعل محذوف کا، اقسم فعل اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، پھر اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اور ما وعدتہ ما نافیہ، وعدتہ فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، ہا ضمیر متصل مفعول بہ، پھر اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور مضارع ہو، یعنی جواب قسم اگر جملہ فعلیہ منفیہ مضارع ہو تو لا یا لن سے شروع ہوگا، جیسے واللہ لا اکلمہ ابدا، واللہ لن یکذب زید، ٹھیک ہے، تو پہلی مثال میں واللہ لا اکلمہ ابدا، اس مثال میں لا اکلمہ یعنی یہاں پہ لا موجود ہے، دوسری مثال میں لن موجود ہے۔ جواب قسم کا حذف، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جواب قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ جب قرینہ پایا جائے تو جواب قسم کو وجوبی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے، قرینہ ہو تو حذف کیا جاتا ہے، بغیر قرینے کے حذف نہیں کیا جاتا۔ جب قرینہ پایا جائے تو جواب قسم کو وجوبی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے، اس کی درج ذیل صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جب قسم سے پہلے ایسا جملہ آ جائے جو جواب قسم بن سکتا ہو، قسم سے پہلے ایسا جملہ آ جائے جو جواب قسم بن سکتا ہو تو جواب قسم کو وجوبی طور پر حذف کر دیتے ہیں، جیسے اللہ واحد واللہ، اس مثال میں دیکھیے اللہ واحد یہ جملہ ہے، الگ جملہ ہے، اور واللہ قسم ہے، واللہ کے بعد پھر اللہ واحد تھا جسے وجوبی طور پر حذف کر دیا گیا کیونکہ اللہ واحد یہ جواب قسم بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی اللہ مبتدا واحد خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ، واو حرف جار برائے قسم لفظ اللہ مقسم بھی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، اقسم فعل محذوف کا، اقسم فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا،
اور جواب قسم محذوف ہے، یعنی اللہ واحد، اس میں لفظ اللہ مبتدا، واحد خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نمبر 2، جب قسم ایسے جملے کے درمیان میں آ جائے جو جواب قسم بن سکتا ہو۔ قسم یعنی جب ایسے جملے کے درمیان آ جائے جو جواب قسم بن سکتا ہو تو اس وقت بھی جواب قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے اللہ واللہ واحد، دیکھیے بیچ میں واللہ ہے، شروع میں اللہ ہے اور آخر میں واحد ہے، درمیان میں کیا ہے؟ واللہ، واللہ قسم ہے جو کہ لفظ اللہ اور واحد کے درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ یعنی اللہ واحد یہ جواب قسم بن سکتا ہے کیونکہ اس کے درمیان میں قسم یعنی واللہ آ گیا، اسی وجہ سے جواب قسم کو حذف کر دیا گیا۔ اللہ واحد یہ جواب قسم نہیں ہے بلکہ جواب قسم محذوف ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو جملہ موجود ہے اللہ واحد یہ جواب قسم بن سکتا ہے۔ ترکیب اس طرح ہوگی اللہ مبتدا واحد خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، واو حرف جر برائے قسم اور لفظ اللہ مقسم بھی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا اقسم فعل محذوف کا، اقسم فعل اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اقسم فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اور جواب قسم محذوف ہے اللہ واحد، اللہ مبتدا واحد خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترکیب، اب ترکیب بتا رہے ہیں، ترکیب کس طرح کریں گے۔ امید ہے کہ ترکیب آپ کو معلوم ہو گئی ہوگی کیونکہ کئی مرتبہ ہم نے ترکیب کر کے بتا دی۔ ترکیب واللہ ان زیدن قائم، واو حرف جر برائے قسم، اللہ اس میں جلالت مجرور، جار مجرور سے مل کر اقسم فعل مقدر کا ظرف مستقر، اقسم فعل اس میں انا ضمیر فاعل، اقسم فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہوا، ان حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، قائمن اس کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب قسم۔ ترکیب واللہ لأدخلن المسجد، اس ترکیب اس طرح ہوگی واو حرف جار برائے قسم، لفظ اللہ اس میں جلالت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر اقسم فعل مقدر کا ظرف مستقر، اقسم فعل اس میں انا ضمیر فاعل، اقسم فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ جملہ قسمیہ انشائیہ ہوا۔ لأدخلن فعل، لأدخلن میں لام برائے تاکید مثبت، اس میں انا ضمیر اس کا فاعل اور المسجد اس کا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب قسم ہوا۔ اب نوٹ دیکھیے، نوٹ، اللہ تعالی جب اپنی ذات و صفات کے علاوہ کسی شے کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ شے معاذ اللہ تعالی کے لیے عظیم ہے، بلکہ حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کی وہ شرف و عظمت نصیب، کہ اس چیز کو وہ شرف و عظمت نصیب ہو جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس چیز کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی قسم اٹھاتا ہے۔ اور کمال ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قسم کے ساتھ لفظ کھانا استعمال نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، بلکہ یوں ترجمہ کیا جائے جیسے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے بیان فرمایا کہ میں قسم یاد فرماتا ہوں، یا مجھے اس شہر کی قسم، میں قسم کھاتا ہوں نہیں بلکہ میں قسم یاد فرماتا ہوں، مجھے اس شہر کی قسم، اس طرح استعمال کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے کھانے کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، یہی ادب ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔